رات کی اس پہر بغداد کے محلے اور بازاروں میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، مگر ساتھ ہی ایک اور دنیا آباد ہے، سائے میں رہ کر کارروائی ڈالنے والوں کی دنیا، گمنام اہلکاروں کی اور ریاست کے وجود کو تحفظ دینے والے جاسوسوں کی دنیا۔ آج کی رات ایک ایسی رات ہے جسے تاریخ میں لکھا جائے گا، کچھ کا نام سنہری حروف میں، جبکہ کچھ کا سیاہی کے بجائے خون سے لکھا جائے گا۔ دراصل عراقی سیکرٹ سروس نے ایک خوفناک سازش سے پردہ ہٹایا ہے، ایک ایسی سازش جس کے تانے بانے ایک دشمن ملک سے جا ملتے ہیں۔ بغداد کا الخلد تھیٹر کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ آج یہاں ایک روایتی نہیں، انوکھی فلم چلے گی۔ فلم کے ساتھ آڈینس بھی انوکھی ہے۔ یہ عام عوام نہیں، بلکہ آج یہاں عراق پر حکومت کرنے والی بعض پارٹی کے ٹاپ آفیشلز بیٹھے ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ انہیں یہاں لایا گیا ہے۔ کیا عجیب منظر ہے، 300-400 افراد سہ میں بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے سی چل رہا ہے، لیکن پھر بھی پسینے نہیں رک رہے، ٹینشن ہی اتنی زیادہ ہے۔ اچانک سے ہال کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص خاموشی سے آ کر روسٹرم پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، وہ ہاتھ ہلا کر سب کو خاموش کراتا ہے، اور ایک بار پھر پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے۔ ہال کے دروازے میں ایک چابی گھومنے کی آواز آتی ہے اور کھڑاک سے دروازے کا تالا لگا دیا جاتا ہے۔ فرار کا واحد راستہ بند ہو چکا ہے۔ روسٹرم پہ موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ باز پارٹی کا لیڈر اور عراقی صدر صدام حسین ہے۔ اچانک سے کیمرے فلیش کرنے لگے، کھچا کھچ تصویریں بننے لگی۔ ہال میں موجود آفیشلز مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے اپنی بے پناہ حیرانی چھپانے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر صدام انتہائی دھیمی اور جذبات سے محروم آواز میں خطاب کا آغاز کرتا ہے۔ اس کا ہر بڑھتا لفظ ہال میں موجود افراد پہ بے پناہ خوف طاری کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کل رات ہماری سیکرٹ سروس نے ریاست کے خلاف ایک خطرناک سازش کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس سازش میں ملوث ہر فرد اس ہال کی 4 دیواری میں موجود ہے۔ اچانک سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اسٹیج کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہ عراقی قیادت کا ایک مرکزی رہنما ہے، اور پھر سٹیج پہ کھڑا ہو کر وہ اس سازش میں ملوث ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ سامنے بیٹھے آفیشلز کا خون سرد پڑ چکا ہے، لیکن صدام انڈیٹرڈ نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر روسٹرم پہ آتا ہے، سکون سے کیوبن سگار سلگاتا ہے، 3-4 لمبے لمبے کش لگاتا ہے، اور پھر اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ غداری کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ طبعا شلون نتصرف ويا الخونة بالنوايا، وانتم تعرفون شنو اجراءنا ويا هيك خوانه، لا شيء غير السيف۔ فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے، انرجی کانٹ بی ڈسٹرائڈ، اٹ کین اونلی بی ٹرانسفرڈ۔ یہ اصول انسانی جذبات کی کیفیت پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ بے انتہا خوشی ہو یا خوف، اس کا اظہار لازمی ہوتا ہے۔ اب اس حال میں رونے یا چیخنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، تو سب کے سب جنونی ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ امید کا فیکٹر بھی ساتھ جڑا تھا، شاید یہی تالیاں بخشش کا پروانہ بن جائیں۔ مگر صدام کے چہرے کے تاثرات میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ سگار کے 3-4 کش لگاتا ہے، اور پھر کہتا ہے، جس کا نام لیا جائے وہ خاموشی سے اٹھے، باز پارٹی کا سلوگن دہرائے، اور ہال سے باہر چلا جائے۔ اسماعیل ابراہیم النجار، احمد ابراہیم صالح، محمد مناف الیاسین، امجد ہاشم مصطفی الجباری۔ اور پھر جس کا نام صدام کی لبوں پہ آتا ہے وہ خاموشی سے اٹھ کر ہال سے باہر چلا جاتا ہے۔ صدام کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ اسے برسوں پرانا خواب حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ طاقت کے حصول اور مکمل اقتدار کے رستے کی آخری رکاوٹ مٹائی جا چکی ہے۔ بیرونی دشمن کی مدد سے تیار کردہ سازش ناکام بنائی جا چکی ہے۔ لیکن آخر کون تھا یہ دشمن؟ اسرائیل؟ امریکہ؟ ایک منٹ، ایسے نہیں، ذرا نیچے دیکھیں، ایک بٹن ہوگا سبسکرائب کے نام سے، اس کو ہٹ کریں، ڈن۔ تو آئیے آپ کو صدام حسین کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ حکمران جس کے جانے کے برسوں بعد بھی عالم اسلام کا بچہ بچہ اس کے نام سے واقف ہے۔ وہ صدام جس کا نام استعماری ظلم کے خلاف علمبردار کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ وہ صدام جسے فلسطینیوں کا محافظ اور اسرائیل کا ڈراؤنا خواب تصور کیا جاتا ہے۔ وہ صدام جسے امریکہ کا دشمن عظیم اور امریکہ نواز عرب ممالک کے خلاف محاذ کھولنے والا سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ وہ صدام جو آج اپنی موت کے 20 سال بعد ایک بار پھر ٹک ٹاک پر وائرل ہو رہا ہے۔
قسما بالله 4 وصل. ضمن النار تاكل نص اسرائيل. अट्ठाईस अप्रैल 1937 को सद्दाम हुसैन इराक के उसी इलाके में पैदा हुआ जहां ठीक 800 साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा शेर पैदा हुआ था। पैदाइश से कुछ ही अरसे पहले उसका बाप दुनिया से चल बसा था, इसीलिए उसके मामू ने उसका नाम रखा सद्दाम, यानी मुजाहमत करने वाला। उसके नाम में ही उसकी जिंदगी की ताबीर थी। जिंदगी भर उसने मुजाहमत ही करनी थी। उसकी पैदाइश भी अपने आप में एक मौजज़ा थी, क्योंकि उन दिनों तिकरीत में पैदा होने वाले 3 में से 2 बच्चे 1 साल से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। अभी वो चंद साल का था कि सद्दाम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से सद्दाम की ज़िंदगी का एक तारीख दौर शुरू हुआ। उसका सुतेला बाप इंतहाई जालिम आदमी था। इलाके के लोग उसे हसन अल कज़्ज़ाब के नाम से पुकारते। वो सद्दाम को बहुत मारता, गालियाँ देता, उसे चोरी करने पर मजबूर करता। सद्दाम के लिए घर में रहना नामुमकिन हो रहा था। वो राह फरार इख्तियार करके बाहर जाता तो बड़े लड़के उसे बुली किया करते, उसकी वालदा के मुतालिक नामुनासिब बातें करते। अब उसके पास अपनी हिफाजत करने का एक ही तरीका था। At the age of 9, walking around the village with an iron bar in his hand because the children teased him by his mother's reputation, and he learned an early lesson that a 9-year-old with an iron bar is stronger than a teenager. जिस उम्र में बच्चे वालिदैन के लाड प्यार में पल रहे होते हैं, वहीं सद्दाम की परवरिश सड़कों पे हुई। मुआशरे ने इस बच्चे को धुतकारा तो उसने तन्हाई में सुकून तलाश किया। उसे जानवरों का बेहद शौक था, घोड़ों से तो इश्क करता था। इस हद तक अटैच था कि जब उसका घोड़ा मर गया तो इतना शदीद सदमा पहुंचा कि कई दिन तक हाथ पैरालाइज रहे। उसके दोस्त बताते हैं कि बचपन से ही उसके अज़ाइम मुख्तलिफ थे। जहां कोई डॉक्टर या फौजी बनना चाहता तो सद्दाम की ख्वाहिश थी कि वो एक जीप और बंदूक खरीदे। सड़कों ने और कुछ सिखाया या नहीं, ख्वाब देखना ज़रूर सिखाए थे। और फिर वो दिन आया जब 10 साल की उम्र में सद्दाम को एक इंतहाई मुश्किल फैसला करना था। एक रोज सद्दाम अपने कजन्स के साथ साहिल पे खेल रहा था कि उसने एक अजीब मंजर देखा। उसका कजन रेत में हुरूफ लिख रहा था। बस ये उसका मेल्टिंग पॉइंट था। कजन्स को पढ़ते लिखते देखकर उसे भी स्कूल जाने का बहुत शौक था, मगर सुतेले बाप की तरफ से इजाजत नहीं थी। सड़कों पे तरबियत के दौरान सद्दाम ने हिकमत अमली भी सीख ली थी। उसने एक मंसूबा बनाया, घर से भागने का मंसूबा, और 10 साला सद्दाम अपना साजो सामान लिए वापस अपने मामू के पास तिकरीत चला आया। तारीख के माहिरीन लिखते हैं कि अगर सद्दाम उस गांव से भागकर तिकरीत ना जाता तो वो एक आम से मजदूर की जिंदगी गुजारता और चला जाता। मगर तिकरीत आना सद्दाम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके मामू खैरुल्लाह एक तालीम याफ्ता आदमी थे। सद्दाम का लोकल स्कूल में दाखिला कराया। स्कूल की दुनियावी तालीम के साथ मामू खैरुल्लाह उसे तारीख का मजमून भी पढ़ा रहे थे। वो खरे मज़ाहमतकार थे। काबिज बरतानवी अफवाज के खिलाफ लड़ने की वजह से कई साल जेल की हवा खाकर कुछ अरसे पहले ही बाहर आए थे। वो उसे बताते कैसे अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन छीन कर सहूनी कब्ज़े की सहूलतकारी की, कैसे इराक़ पे काबिज हुए और जाने से पहले एक जालिम पपेट बादशाहत को इख्तिदार से नवाजा, और बादशाह ने इख्तिदार के बदले इराक़ की नेशनल वेल्थ, ज़मीनों में मौजूद लिक्विड गोल्ड यानी तेल की कानें उनके हवाले कर दी। दरअसल पहली जंग अजीम से पहले इराक़ 3 हिस्सों में बटा हुआ था, बसरा, बगदाद, मोसल। लेकिन उस्मानी शिकस्त के बाद ये खित्ता बरतानवी कंट्रोल में आ गया। 1921 में उन्होंने शरीफ ख़ानदान के किंग फैसल को इस खित्ते की बादशाही से नवाजा। ये वही ख़ानदान है जिसके किंग अब्दुल्ला आज उर्दन के बादशाह हैं, वही जो इसराइल नवाजी के रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। खैर, 1933 में फैसल की मौत के बाद उनके बेटे गाजी ने तख्त संभाला। 6 साल बाद गाजी भी चल दिए और उनके बेटे फैसल दोम को बादशाह बनाया गया। और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद इराक़ में बादशाहत के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू हो गई। इख्वानुल मुस्लिमीन से लेकर सोशलिस्ट रुझानात की बास पार्टी तक, कौम परस्तों से लेकर कम्युनिस्ट तक, बादशाहत के खिलाफ जद्दोजहद में सब सेम पेज पे थे। सद्दाम के मामू भी सियासी तौर पे मुतहर्रिक थे। तारीख के असबाक और मामू की ज़ाती कहानी ने सद्दाम के जहन पे गहरा असर छोड़ा था। काबिज क़ुव्वतों और उनके सहूलतकार बादशाहों के खिलाफ मुज़ाहमत करने का शौक़ बेदार हुआ। अब सियासत करना उसके लिए एक ज़ाती फेल बन चुका था। 1955 में सद्दाम अपने मामू खैरुल्लाह के साथ बगदाद शिफ्ट हो गया। बगदाद सरकारी सरगर्मियों का गढ़ बना हुआ था। समझे 90s के कराची वाले हालात थे। आए दिन एहतजाज और हड़तालें की जाती। सद्दाम ने भी शिरकत की और 1957 में बास पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत में एंट्री हुई।
عراق کے بادشاہ کو اپنا اقتدار سرکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سیاسی کارکنوں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن ہوا، اخباروں کے دفاتر پہ تالے لگا دیے گئے۔ 1957 میں باس پارٹی سمیت تینوں بڑی جماعتوں نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا۔ ساتھ ہی عراقی افواج کے اندر فری آفیسرز موومنٹ کے نام سے ایک باغی گروہ ابھر رہا تھا۔ تینوں سیاسی جماعتوں اور فری آفیسرز نے ایک اتحاد قائم کیا۔ انقلاب تیز آنچ پہ پک رہا تھا اور پھر 14 جولائی 1958 آیا۔ سورج طلوع ہوا تو وزیر اعظم گھر جا چکا تھا۔ شاہی محل تو تھا مگر شاہ کا تختہ الٹ چکا تھا۔ اقتدار کی کرسی ایک نہیں 2 افراد نے سنبھالی، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ سیاست کی بساط سج گئی۔ قاسم نے عارف کو کھڈے لائن لگایا اور طاقت کا محور اپنے آپ کو بنایا۔ صدام کو بھی اس دوران قاسم کی مخالفت کرنے پہ جیل بھیج دیا گیا۔ مارچ 1959 میں عوام قاسم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ نتیجتاً قاسم نے کمیونسٹ ملیشیاز کو خون ریزی کی کھلی چھوٹ دے دی۔ عراقی تاریخ کا ایک خونی باب لکھا گیا۔ چند دن میں 100 سے زائد لوگ جان سے گئے، ان گنت خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ صدام جیل سے باہر آیا اور ان واقعات کا علم ہوا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اپنے آبائی شہر تکریت میں موجود تھا جب باس پارٹی کا ایک آفیشل اس سے ملاقات کرنے آیا۔ اس نے صدام کو ایک خفیہ منصوبے کے بارے میں بتایا، ایک ایسا منصوبہ جس کی کامیابی عراقی سیاست کی کایا پلٹ دیتی، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے صدام دوبارہ اس کے ساتھ بغداد چلا آیا۔ صدام بغداد کی مشہور الرشید اسٹریٹ کے ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ اس گلی کی بھی ایک تاریخ ہے۔ رات گئے تک یہاں کے چائے خانے آباد رہتے، شہر بھر کے دانشور و ادیب یہاں بیٹھتے اور فلسفے سے لے کر سیاست تک ہر موضوع زیر بحث آتا۔ صدام جلد ہی اس گلی کی تاریخ میں اضافہ کرنے والا تھا، اور پھر وہ دن آتا ہے 7 اکتوبر۔ الرشید اسٹریٹ میں بہت سے لوگ بینرز لیے کھڑے ہوئے تھے۔ دراصل آج یہاں سے عراقی صدر قاسم کا گزر ہونا تھا، اسی لیے اتنا اہتمام کیا گیا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا مگر صدر کا نام و نشان نہ تھا، لیکن یہ انتظار رنگ لایا جب گلی میں ایک گاڑی داخل ہوئی اور لوگ تالیاں بجانے لگے۔ صدر نے بھی اپنی گاڑی کی رفتار کم کری اور عوام کو ہاتھ ہلانے لگے۔ عین اسی وقت 3-4 لوگ ان کی گاڑی کے سامنے آئے اور پریزیڈنٹ پہ فائر کھول دیے۔ ان میں سے ایک تھا صدام حسین۔ اسے بغداد اسی مشن کے لیے بلایا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ قاسم زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا کہ اچانک ایک اور فائر کی آواز گونجی اور صدام کی چیخ نکل گئی۔ ایک پولیس اہلکار نے اس کی ٹانگ پہ گولی مار دی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے جوابی فائر کر کے پولیس والے کو ڈھیر کیا، صدام کو ساتھ لیا اور بھاگے۔ صدام حسین بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے ریزر اور قینچی کی مدد سے ٹانگ میں پھنسی گولی نکالی۔ اذیت بے پناہ ہوئی مگر اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ یہاں سے ان تینوں کے رستے جدا ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ریڈیو پہ اس حملے کی تفصیلات نشر کی جانے لگی۔ شہر بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، گھر گھر چھاپے مارے گئے، لیکن اب تک تو صدام بہت دور جا چکا تھا۔ صدر قاسم زخمی تھے مگر زندہ رہے۔ صدام کے علاوہ کئی ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہاں سے تو اس کی سٹوری شروع ہوتی ہے۔ ایک فلمی سفر طے کر کے صدام آخرکار سیریا پہنچتا ہے۔ پناہ کا بندوبست باس پارٹی نے کیا تھا اور سرزمین شام میں باس پارٹی کی فکر اور رہنماؤں کے ساتھ صدام کا ایسا تعلق قائم ہوا جس نے اس کی سیاسی ترقی کے دروازے کھولے۔ باس پارٹی کے بانی مائیکل افلاک کو جب علم ہوا کہ ایک لڑکا ہے جو قاسم کو قتل کرنے میں ناکام ہو کر سیریا آیا ہوا ہے تو اسے صدام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ ملاقات ہوئی۔ مائیکل صدام کی کرزمیٹک پرسنالٹی سے متاثر ہوا۔ اس کو دکھ گیا کہ اس لڑکے میں پوٹینشل ہے اور پھر دونوں کے درمیان ایک تعلق قائم ہوا۔ اس تعلق کی بنیاد پہ صدام ترقی کرنے لگا۔ پہلے اسے باس پارٹی کا فل ممبر بنایا گیا، پھر تعلیم اور ایکسپوجر دلانے کی خاطر باس پارٹی نے صدام کو مصر کے دارالحکومت القاہرہ بھجوا دیا۔ القاہرہ میں اس نے ہائی اسکول مکمل کیا، لاء کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیا مگر کچھ ہی عرصے میں ڈراپ آؤٹ کر کے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں جمال عبد الناصر عروج پہ تھا۔ اینٹی کلونیل اسٹانس اور سوئس کنال کو نیشنلائز کرنے جیسے اقدامات کی وجہ سے صدام ویسے ہی اس سے کافی انسپائرڈ تھا۔ ناصر کے فلسفہ سیاست کا بنیادی ستون پین عربزم یعنی عرب ریاستوں کی یکجہتی تھا۔ اس نے سیریا اور مصر کو یونائٹڈ عرب ریپبلک کی صورت میں یکجا کر کے اس فلسفے کا عملی مظاہرہ بھی کر دکھایا تھا۔ مصر میں صدام کی تربیت کے دوران عراق میں سیاسی محاذ پھر گرم ہو چکا تھا۔ عراق کا صدر قاسم سوویت یونین کے ساتھ الائنڈ تھا۔ کمیونسٹ تحریکوں کو ریاستی سپورٹ حاصل تھی۔ قاسم کے مخالفوں کو بے دردی سے کرش کیا جا رہا تھا۔ سوویت یونین اور عراق کے بڑھتے تعلقات انکل سیم کے لیے بھی ناقابل قبول تھے۔ پھر جب سوویت سپورٹ کے ساتھ قاسم نے کویت پہ ایک ناکام حملہ کیا تو CIA حرکت میں آئی۔ قاسم کے خلاف باغی گروہوں کی سپورٹ کا آغاز ہوا۔ مفادات ایک سے ہونے کی بنا پہ عارف اور باس پارٹی کے درمیان ایک اتحاد قائم ہوا۔ عراق میں بغاوت پھوٹ پڑی اور پھر مارچ 1963 میں قاسم اور مخالفین کے درمیان فائنل شو ڈاؤن کا آغاز ہوا۔ باغی جیت گئے
قاسم ہار گیا اور ایک بار پھر نئی سرکار اقتدار میں آئی۔ صدارت کا منصب عارف نے سنبھالا اور باعث پارٹی کو وزارت عظمیٰ اور وائس پریزیڈنسی سے نوازا۔ دوسری طرف مصر میں موجود صدام کو یہ خبر ملی تو اس نے فوری عراق واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپسی کے سفر میں کچھ دن مائیکل افلاق کے پاس دمشق میں گزارے، جس نے صدام کو باعث پارٹی کی عراقی ریجنل کمانڈ کونسل کی رکنیت پہ پروموٹ کیا۔ عراق پہنچتے ہی صدام نے اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کی۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ عشق میں کامیابی کے بعد صدام نے سیاست کے محاذ کا رخ کیا۔ وہ بغداد پہنچا تو اندازہ ہوا کہ عارف اور باعث پارٹی کے اتحاد کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ پھر سیاسی رسہ کشی شروع ہو گئی۔ عارف نے اپنے کنٹرول کو سیکیور کرنے اور مخالفین سے نمٹنے کے لیے کچھ مووز چلائیں۔ وائس پریزیڈنٹ حسن البکر کو نظر بند کیا، صدام کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا، مگر اس وقت تک وہ انڈر گراؤنڈ جا چکا تھا۔ اپریل 1964 میں صدام دوبارہ سیریا پہنچا، جہاں باعث پارٹی کے ٹاپ سیکرٹ اجلاس میں شرکت کی۔ یہاں اسے باعث پارٹی کے عراقی بازو کی ریجنل کمانڈ کا حصہ بنایا گیا اور عراقی ملٹری ونگ کی قیادت کے منصب سے نوازا گیا۔ عراق واپسی پہ صدام نے صدر عارف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن آخری لمحات میں عراقی انٹیلیجنس کو اس کی بھنک پڑ گئی اور صدام کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ سلاخوں کے پیچھے جا کر جہاں بڑے بڑے انقلابیوں کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے، وہیں صدام نے اپنے عزائم کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ اس نے جیل میں اپنے آپ کو مزید پالش کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتا، ایکسرسائز کرتا، اپنا بیشتر وقت کتابیں پڑھنے اور سیاسی حکمت عملی سیکھنے میں گزارتا۔ قید میں صدام نے خاموشی کے فن پہ مہارت حاصل کی۔ کسی کو بھنک بھی نہیں پڑی کہ صدام کی یہ خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اور پھر جولائی 1966 آیا۔ عراقی صدر عارف ایک پلین کریش میں جاں بحق ہو چکا تھا اور اس کے بھائی نے اس کی کرسی سنبھال لی تھی۔ اسی وقت جیل میں صدام کو باعث پارٹی کا پیغام آیا۔ صدام کی باہر ضرورت تھی۔ صدام فوری حرکت میں آیا۔ مہینوں سے وہ جیل سے فرار ہونے کے منصوبے پہ کام کر رہا تھا۔ اب وقت تھا ایگزیکیوشن کا، اور پھر 23 جولائی کے دن جیل سے کورٹ کے سفر میں صدام اور اس کے 2 ساتھی گارڈز کو چکما دے کر فرار ہو گئے۔ جیل سے باہر آتے ہی ایک نئی مصیبت کھڑی تھی۔ سیرین باعث پارٹی میں مارکسسٹ فکر والی ایک جماعت نے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ مائیکل افلاق جیسے فاؤنڈنگ لیڈرز کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ ملٹری لیڈرز نے باعث پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ یہ صدام کے لیے ایک امتحان تھا، باعث پارٹی میں اپنا لوہا منوانے کا ایک سنہری موقع۔ باعث پارٹی اس کرائسس سے ابھر کر نکلے گی یا زوال پذیر ہو جائے گی، یہ فیصلہ اس کی حکمت عملی کی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں کیا جاتا۔ ستمبر 1966 میں ایک اسپیشل اجلاس بلایا گیا۔ عراقی برانچ کے سارے ممبران کو سیم پیج پہ لایا گیا اور اس دن باعث پارٹی کی تاریخ کا ایک نیا چیپٹر لکھا گیا۔ باعث پارٹی عراق کا ایک نیا فیکشن ابھرا۔ سیرین فیکشن سے علیحدگی اختیار کر لی گئی۔ یہ صدام کی پہلی بڑی سیاسی فتح تھی۔ پارٹی کے اندرونی مسائل حل ہو چکے تھے، ایک مرتبہ پھر نظریں اقتدار پہ جم گئیں۔ عراق کی اندرونی صورتحال بھی بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ صدر عارف کے بھائی ایک انکمپیٹنٹ آدمی تھے۔ وہ سیاسی منظرنامے کو اپنے حق میں کنٹرول کیا کرتے، وہ تو اسے سمجھنے سے بھی قاصر تھے۔ پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں عرب ریاستوں نے اسرائیل کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی۔ بس پھر کیا تھا، عوام سڑکوں پہ آ گئی۔ باعث پارٹی نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، حکومت کے خلاف مظاہرے کیے، ہڑتالیں کرا کے شہر بند کیے، معیشت پہ اثر پڑنے لگا۔ ایک طرف عوام کو منظم کرنے کی ایفرٹ جاری تھی تو دوسری طرف صدام نے فوج میں عارف کے خلاف ریسنٹمنٹ رکھنے والے افراد کو ساتھ ملایا اور پھر 17 جولائی 1968 کو باعث پارٹی کے کئی افراد صدارتی محل میں گھس گئے۔ قیادت کوئی اور نہیں بلکہ فوجی ٹینک پہ بیٹھا صدام حسین کر رہا تھا۔ عراقی صدر اس سب سے بے خبر محل کے شاہی کمرے میں سو رہے تھے۔ ان کی آنکھ سائڈ ٹیبل پہ پڑے فون کی گھنٹی سے کھلی۔ نیند سے بوجھل آواز میں کچھ کہنے لگے، لیکن دوسری طرف کی آواز سن کر ایک دم خاموش ہو گئے۔ چہرے پہ نیند کے اثرات غائب ہو گئے اور خوف کے بادل نمودار ہو گئے۔ فون کے دوسری طرف سے ایک سرد آواز آئی، میں آپ کو بتانے کا پابند ہوں کہ آپ عراق کی حکمرانی سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ملک کی باغ ڈور باعث پارٹی کے ہاتھ میں ہے۔ شکست قبول کرنے کی صورت میں آپ کو بحفاظت ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ صدر کوئی جواب دیتا، دوسری طرف سے کھڑاک کی آواز آئی اور فون کٹ گیا۔ 10 سال میں چوتھی حکومت گرائی جا چکی تھی اور پھر چند گھنٹوں بعد عارف کو ایک پرواز میں بٹھا کر لندن روانہ کر دیا گیا اور صدارت کا منصب باعث پارٹی کے جنرل سیکریٹری حسن البکر نے سنبھالا۔ دراصل صدر حسن البکر اور صدام کا تعلق بڑا پرانا تھا۔ وہ صدام کے ماموں خیر اللہ کے دوست بھی تھے اور بچپن سے ہی صدام سے واقف تھے۔ حسن البکر نے آتے ہی ایک نیا ریجنل کونسل بنایا۔ ابتدا میں صدام کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن اس نے خاموشی سے صدارتی محل کے ایک کمرے میں اپنا دفتر بنایا اور کام شروع کر دیا۔ صدام کا رول واضح ہوا جب اگلے چند دنوں میں پارٹی کی صفوں سے مخالفین کا صفایا شروع ہو گیا۔ یاد ہے نا جن فوجی افسران کے ساتھ مل کر عارف کا تختہ الٹا گیا تھا؟
اقتدار میں آتے ہی ڈیل کے مطابق ایک کو وزیر اعظم اور ایک کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا، لیکن ان کی باس پارٹی سے کوئی فکری وابستگی نہیں تھی، اسی لیے اقتدار میں آتے ہی موجودہ حکومت کا تختہ الٹ کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہاں صدام اپنے شاطر ذہن کو کام میں لایا، دونوں فوجیوں کو پھانسنے کا منصوبہ بنایا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے دونوں کو فارغ کرا اور عراق سے باہر بھجوایا۔ ان دونوں پوزیشنز پہ اپنی مرضی کے لوگ لگا دیے گئے۔ ماضی کے حکمرانوں کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے صدام انٹرنل سیکیورٹی کا ایسا حصار بنا رہا تھا جس کی آڑ میں جو آتا اسے مار دیا جاتا۔ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے مخالفین اور جاسوسوں کو مثال عبرت بنا کر سر عام لٹکایا گیا۔ صدام کے بس دو گولز تھے، نمبر ایک یہ کہ باس پارٹی کے اقتدار پہ گرفت کو مضبوط بنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ پارٹی میں اپنی پاور بیس بنائی جائے۔ اور پھر صرف ایک سال بعد اپنے وفاداروں کو ریاست کے اہم ترین منصب پہ بٹھانے کے لیے صدر حسن البکر نے کابینہ کی تعداد 5 سے 14 افراد تک بڑھا دی۔ صدام کو باس پارٹی کا وائس چیئرمین بنا دیا گیا۔ یہ باس پارٹی کی دوسری طاقتور ترین کرسی تھی، اور بائی ڈیفالٹ اب عراق کے صدر کے بعد عراق کا طاقتور ترین آدمی صدام حسین تھا۔ صدام ایک ٹرو ریفارمسٹ تھا۔ باس پارٹی کی نومولود حکومت کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ 1969 سے لے کر 1971 تک صدام نے سرکار سے اپنے مخالفین کا صفایا کیا اور وفاداروں کو عہدوں سے نوازا۔ پچھلے 10 سالوں کے ایونٹس اسے ایک بات سکھا گئے تھے، سیاسی عدم استحکام عراق کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ہر چند سال بعد طاقت کے اصول کی ایک نئی جنگ ہوتی، خون ریزی ہوتی، نئی سرکار آتی مگر پھر الٹا دی جاتی۔ اس سیریز آف ایونٹ سے بچنے کے لیے اس نے ریاستی تحفظ کے ادارے بنائے، انٹیلیجنس اداروں میں انویسٹ کیا، بغاوت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے وفاداروں کو پوزیشنز پہ بٹھایا۔ سیکیورٹی تھریٹ سے نمٹتے ہی ریفارمز کا آغاز ہوا۔ دراصل عراق کی سب سے قیمتی شے زمین سے نکلنے والا تیل تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس تیل سے عراق کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گورا سرکار نے اپنی حکمرانی کے دوران تیل کے ذخائر کو اپنے ملک کی پرائیویٹ کمپنیز کے نام منتقل کر دیا تھا۔ عراق کے شہری بھوکے سو رہے ہوں اور ان کی دولت کوئی اور لوٹ کے لے جائے، یہ صدام کو قطعاً برداشت نہیں تھا۔ اس نے جمال عبد الناصر کے فارمولا پہ عمل کرنے کی ٹھانی۔ فروری 1972 میں صدام نے سفارتی محاذ پہ پہلی بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ سوویت روس کا دورہ تھا، باس پارٹی کا پہلا انٹرنیشنل دورہ۔ صدام نے سوویتس کے ساتھ ایک تاریخی اگریمنٹ کیا جس میں سوویتس نے اسے آئل انڈسٹری لگانے میں پوری سپورٹ دینے کا وعدہ کیا۔ بس پھر کیا تھا، آئل کمپنیز سے مذاکرات تو پہلے سے جاری تھے، اور پھر 1 جون 1972 کے دن دنیا کو خبر ملی کہ عراق نے امریکی، برطانوی اور ڈچ کمپنیز کو فارغ کر کے عراق کا تیل نیشنلائز کر لیا ہے۔ 1975 تک عراقی آئل انڈسٹری مکمل طور پر نیشنلائز ہو چکی تھی۔ آئل ٹریڈ سے ملنے والے پیسے عراق کی ڈیولپمنٹ اور آرمی کو مزید مضبوط بنانے پہ خرچے گئے۔ سالوں بعد عراق میں معاشی خوشحالی اور امن کی فضا قائم ہو رہی تھی، بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر تیار کیا جا رہا تھا، عوام کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا تھا۔ ڈیولپمنٹ کے اس سفر میں فرانس سب سے اہم پارٹنر تھا۔ صدام نے ایک ڈیل کی تھی جس میں وہ عراق کا 1/4 تیل خرید رہے تھے، بدلے میں صدام نے ان سے جیٹس اور اسلحہ خریدا۔ مگر سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے فرانس سے 2 نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹرز خریدے۔ صدام کے ریفارمسٹ ایجنڈا میں خواتین سر فہرست تھیں، خواتین کی تعلیم کو لازمی بنایا گیا، ووٹ دینے کی اجازت ملی، ورک فورس میں خواتین کے بڑے حصے کو شامل کیا گیا، 6 مہینے کی پیڈ میٹرنٹی لیوز کو قانون کا حصہ بنایا گیا، اور اگر کوئی خواتین کو ہراساں کرتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کا رستہ بنایا۔ وہ اکثر اسپیچز میں یہ باور کراتا کہ عراقی قوم کی آزادی اور ترقی ممکن نہیں جب تک عراق کی عورت ترقی نہیں کرتی۔ تعلیم صدام کے ریفارمسٹ ایجنڈا کا سنگ بنیاد تھی۔ ملک بھر میں ابتدا سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم مفت کر دی گئی، ہر طبقے کے ہر شخص پر تعلیم حاصل کرنا قوانین کے ذریعے لازم کیا گیا۔ ملک بھر میں ایک نیشنل کریکولم لاگو کیا گیا تاکہ ہر بچے کو قابلیت کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ 1978 میں عراق کو تعلیم کو فروغ دینے کی کوششوں پہ یونیسکو کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ یہ عراق کا ڈیکیڈ آف پروگریس تھا۔ ملک کے تقریباً ہر شہر تک بجلی پہنچائی گئی، ہسپتال میں علاج کو مفت کر دیا گیا، کسانوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سبسڈیز متعارف کرائی گئی۔ عراق میں صدام کے گن گائے جا رہے تھے، وہ باس پارٹی کا پوسٹر بوائے بن چکا تھا، صدام کے مجسمے بنائے گئے، اس کی شخصیت کو عوام کے دل میں بٹھانے کے لیے فلمیں بنائی گئیں، وہ اب ملک کا ڈی فیکٹو رولر بن چکا تھا۔ صدر حسن البکر صدام کی قداور شخصیت کے پیچھے کہیں چھپ چکے تھے، اب بوڑھے صدر کے جانے کا اور صدام کے تخت پہ آنے کا وقت آ چکا تھا۔ اور پھر 16 جولائی 1979 کی رات حسن البکر ٹی وی پہ آئے اور اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ان کے جاتے ہی صدارتی منصب ان کے سیکنڈ ان کمانڈ صدام نے سنبھالا۔ ابھی اسے اقتدار میں آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اسے فارغ کرنے کے منصوبے بننے لگے۔ وفاداروں کی مہربانی تھی کہ صدام کا تختہ الٹنے کی ایک خوفناک سازش آخری مراحل میں بے نقاب ہو گئی۔ یہ ملکی سطح کے چھوٹے موٹے کو کی سازش نہیں تھی، بلکہ اس کے تانے بانے سیریا کے آل پاورفل حکمران
سیرین باز پارٹی کے سربراہ حافظ الاسد سے مل رہے تھے۔ صدام پارٹی کی صفوں سے غداروں کا صفایا کرنے کے لیے ایک تاریخی پرچ کرتا ہے۔ جتنے بھی افراد حافظ کے سہولت کار تھے ان کو سول ہی چڑھایا جاتا ہے۔ کئی ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ غداروں کے ساتھ ساتھ صدام نے اپنے کئی سیاسی مخالفین کو بھی اسی پرچ میں فارغ کر دیا۔ سال 1979 تبدیلیوں کا سال تھا۔ صرف عراق ہی نہیں، دنیا بھر کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ صدام کو عراق کے آل پاورفل پریزیڈنٹ بنے چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ سرحد پار ایران میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ایرانی شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا اور ایران کے نئے آل پاورفل سپریم لیڈر بنے آیت اللہ خمینی۔ جب فروری 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد نئی حکومت بنی تو عراق نے اسے تسلیم کیا۔ صدام نے کہا کہ ہمارے ایران میں کوئی عزائم نہیں اور ہم ایرانی عوام کی جدوجہد میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے اور بس۔ لیکن دسمبر میں جب خمینی نے اقتدار سنبھالا تو معاملات بگڑنے لگے۔ چند مہینوں کے اندر باہمی تعلقات بہتر کے بجائے بد سے بدتر ہوتے گئے اور پھر ستمبر 1980 میں لاوا پھٹ پڑا۔ ایک خونی جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایسی جنگ جس نے دوسری جنگ عظیم کی یادیں تازہ کر دیں۔ مجھ سمیت ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ایران عراق وار ایک ون سائیڈڈ افیئر تھا۔ ایک طرف خمینی تھا جو امریکہ نواز شاہ کو ٹاپل کر کے انقلاب لایا اور دوسری طرف صدام جس نے CIA اور امریکہ کے کہنے پہ انقلاب کو نقصان پہنچایا۔ لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ اپریل 1979 سے آغاز کرتے ہیں۔ جب ایران کی اسلامی ریپبلک بننے کا اعلان ہوا تو عراق نے آفیشلی اس بات کی مبارکباد دی، لیکن پھر جون کے مہینے میں ایرانی عوام نے تہران میں موجود عراقی سفارت خانے پہ حملہ کیا، مطالبہ کیا کہ صدام کو ہٹایا جائے اور عراق میں خمینی طرز کا انقلاب لایا جائے۔ ایرانی عوام نے عراقی سفارت خانوں پہ دھاوا بول دیا۔ ملک بھر میں عراق کے خلاف احتجاج ہونے لگے۔ میڈیا نے جلدی پر تیل چھڑکایا۔ ایرانی عوام کو مشتعل کرنے کے لیے صدام اور عراق کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیمپینز چلائیں۔ برنامه‌های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق۔ جولائی میں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی دراڑ کو پر کرنے کی خاطر صدام نے ہوانہ میں ایک سمٹ کے دوران نئے ایرانی فارن منسٹر سے ملاقات کی۔ ایرانی انقلاب اور خمینی کی آمد نے عراق کو دشمن عظیم ایرانی شاہ سے چھٹکارا دلایا تھا۔ نئی ایرانی حکومت کی آمد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مثبت ڈگر پہ لے جانے کا ایک بہترین موقع تھا۔ ومن خلال الاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين الجدد بأن العراق يحرص على إقامة علاقات تعاون وحسن جوار مع إيران۔ لیکن جہاں صدام تعلقات کی بہتری کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، وہیں خمینی کا کیا رد عمل تھا؟ یہ کہ 1975 میں جس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے علیحدگی پسند باغیوں کی پشت پناہی بند کی تھی، آتے ہی خمینی نے اس کی خلاف ورزی کی اور عراق میں باغیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اسے دیکھتے ہوئے جنوری 1980 میں صدام نے ایک پریس کانفرنس بلائی۔ یہ خمینی کے ایران کو پیغام تھا کہ عراق کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، لیکن خمینی نے اس بات کا کچھ یوں جواب دیا۔ صدام حسین عقلش هم خیلی درست اینها ضد اسلام است، این جنگ با اسلام است۔ کولڈ وار اب ہیٹ اپ ہونے لگی۔ صدام کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے خمینی کی ترکش میں ایک خاص تیر موجود تھا اور پھر اس نے وہ تیر چلایا۔ سرحد پار سے عراق میں موجود پرو خمینی شیعہ رہنماؤں کی ڈوریں ہلائی گئی اور انہیں صدام کے خلاف ابھارا گیا۔ ایران هم نیروهای مخالف صدام رو گفتیم بالاخره صدام به ما حمله میکنه۔ دراصل جب شاہ ایران نے خمینی کو ایران سے نکالا تو اس نے 14 سال عراق میں پناہ لیے گزارے۔ اسی دوران اس نے نامور شیعہ رہنماؤں کے ساتھ مراسم بنائے، اپنی انقلابی فکر سے متاثر کیا اور آہستہ آہستہ ان پہ انفلوئنس حاصل کرتا گیا۔ اب اقتدار میں آتے ہی یہ رہنما انقلابی تحریک کے عراقی بازو کا کردار نبھانے لگے۔ دعویٰ پارٹی کے نام سے ایک مسلح گروہ تھا جس کے ایران میں کیمپس آباد ہونے لگے۔ عراق بم دھماکوں سے گونجنے لگا۔ الرئيس القائد يتفقد ضحايا هذا العمل الإرهابي الشائن۔ اپریل 1980 میں عراقی فارن منسٹر کسی یونیورسٹی کا دورہ کرنے آئے تھے جہاں گیٹ کے باہر ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ وہ تو بچ گئے مگر کئی طالب علم اپنی جان سے گئے۔ عراقی انٹیلیجنس نے دہشت گردی کے ان واقعات کے تانے بانے ایران سے جوڑے۔ صدام کا خیال تھا کہ دستے شمشیر سے بغاوت کچل دی جائے گی، لیکن شعلے مزید بھڑک اٹھے اور پھر جب عراق میں موجود متحرک شیعہ رہنما حسن الصدر کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا تو آگ مزید بھڑک اٹھی۔ هم خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است، شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند، پادگان ها و متصل شدند به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که جرثومه فساد را از بین ببرید۔
اس دوران ایران عراق سرحد بھی لائن آف کنٹرول کی طرح گرم ہو رہی تھی۔ آئے دن فوجی جھڑپیں ہونے لگی اور پھر 4 ستمبر کے روز ایران نے ایک ڈیوسٹیٹنگ اٹیک کیا۔ بغداد سے 60 کلومیٹر دور 2 آبادیوں پہ بم برسائے، سرحد کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا گیا، جھڑپیں شدت پکڑنے لگی۔ ایک بار پھر عراق کی طرف سے تہران پیغام پہنچایا گیا کہ 1975 کے الجیئرز اگریمنٹ کی بنیاد پہ جو سرحدی علاقوں کا بٹوارا ہوا تھا اسے رسپیکٹ کیا جائے۔ لیکن ٹھیک 4 دن بعد ایک ایرانی جنرل کا بیان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تو الجیئرز اگریمنٹ کو مانتے ہی نہیں، یہ معاہدہ تو بیرونی قوتوں کے دباؤ میں کیا گیا تھا۔ دنیا سانسیں تھام کے بیٹھی تھی، سفارتکاری کا آخری راؤنڈ چل رہا تھا کہ 16 ستمبر کے دن ایران نے شط العرب پہ آگ برسانا شروع کر دی۔ عراقی بندرگاہیں تباہ ہونے لگی، معیشت کا پہیہ جام ہونے لگا، کیونکہ شط العرب عراق کے لیے عریبین سی میں رسائی اور بحری آمد و رفت کا واحد ذریعہ تھا۔ ایرانی جارحیت دیکھتے ہوئے اگلے ہی دن صدام کا بیان آتا ہے جس میں وہ الجیئرز اگریمنٹ کو منقطع کرنے کا فیصلہ سناتا ہے۔ اننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من یعنی آقای خمینی میگفت صدام جرأت نمیکنه حمله کنه۔ 22 ستمبر 1980 کی صبح عراق کی زمینی فوج ایران پہ دھاوا بول دیتی ہے۔ ابھرتے سورج کے ساتھ افق سے عراقی طیارے ابھرے اور ایران پہ برسنے لگے۔ اس روز ایران اور عراق کے درمیان جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، ایک ایسی جنگ جس نے دوسری جنگ عظیم کی خوفناک یاد تازہ کرا دی۔ یہ جنگ تھی 2 سپر کنگز کی جنگ، خمینی ورسز صدام کی جنگ، لیکن صرف افراد کی نہیں بلکہ عرب ورسز فارس کی جنگ۔ عرب ریاستوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس جنگ میں صدام کو سپورٹ کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ صدام ان سب کی جنگ لڑ رہا ہے، عرب ریاستوں میں خمینی کی انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ امام رسما و به صراحت از صدور انقلاب حرف زد و گفت ما انقلابمان را به همه جهان صادر می‌کنیم۔ اکتوبر 1980 جنگ شروع ہوئے مہینہ گزر چکا تھا۔ صدام کے عراق کو عرب ریاستوں کی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ جنگ فوری روکی جائے۔ We have no claim or no ambition in any Iranian territory at all. We have just said that, definitely. 28 ستمبر کے دن سیکیورٹی کونسل فوری جنگ بندی کے لیے ایک ریزولوشن پاس کرتا ہے۔ صدام جنگ بندی اور مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے مگر خمینی اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے۔ خمینی وانٹڈ وار، لیکن انقلاب کے بعد ایران فوجی اعتبار سے کمزور پڑ رہا تھا۔ عالمی سینکشنز نے ان کی کمر توڑی ہوئی تھی، اسلحے کی فروخت پر پابندی تھی، تو آخر کون تھا ایران کا خفیہ ساتھی؟ یہ جنگ کس کی ایما پہ لڑی جا رہی تھی؟ روس؟ چین؟ سیریا؟ نہیں، اسرائیل۔ حیران رہ گئے نا؟ آئیے اس گتھی کو سلجھائیں۔ We do not have an interest in a clear-cut smashing Iraqi victory. And you know that if one wants to play a leading role in the Arab world, he has to tackle the Israeli problem. So a smashing victory is not in our favor. دراصل صدام خطے میں اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن تھا، چاہے فلسطینی مزاحمت کاروں کی حمایت کی صورت میں یا 1973 کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف صف اول میں لڑنے کی صورت میں۔ صدام پہلے ہی اسرائیلیوں کے سر پہ ڈراؤنے خواب کی طرح منڈلا رہا تھا، اور پھر جب انہیں صدام کے نیوکلیئر عزائم کا پتہ چلا تو کانپے ٹانگ گئی۔ اسرائيل ترى إذا أنتم ما تصيروا نوادم احنا ما نحكي دبلوماسي، احنا نحكي مباشرة۔ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ ایران عراق جنگ اسرائیل کے لیے صدام سے چھٹکارا پانے کا ایک سنہری موقع تھا۔ انہوں نے صدام کے دشمن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، "An Iraqi victory would be a nightmare for us." اور اس نائٹ میئر نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مصلحت کی بنیاد پہ ایک الائنس قائم ہوئی۔ فریدہ پارسی اپنی کتاب سیکرٹ ڈیلنگز آف ایران، اسرائیل اینڈ USA میں بتاتے ہیں کہ احمد کاشانی نام کا شخص ایرانی انقلاب کے بعد سرکار کی طرف سے اسرائیل جانے والا پہلا آدمی تھا۔ اس کی اسرائیل آمد کے پیچھے ایک اہم وجہ تھی، اسے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی ڈیل کرنے بھیجا گیا تھا۔ وہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کو فینٹم فائٹر جیٹس کے ٹائرز اور اسلحہ بیچنا شروع کر دیا۔ 1982 میں امریکہ میں موجود اسرائیلی سفیر نے بوسٹن گلوب کو دیے انٹرویو میں بتایا کہ امریکی ریاست کے ٹاپ ایشلونز کی آشیرواد کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاملہ طے پایا تھا۔ ویسے یہاں خمینی کو داد دینا بنتی ہے، جہاں ایک طرف وہ مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کے نعرے لگواتا، دوسری طرف انہی سے اسلحہ خرید کر ان کی آمدنی بڑھاتا۔ کئی لوگ اسے مصلحت کہیں گے، ریئل پولیٹک کہیں گے، لیکن میرے خیال میں تو یہ کھلا تضاد ہے۔
جو ایک روحانی مذہبی رجیم پر اچھا نہیں لگتا. لیکن خمینی یہاں نہیں رکے, انہوں نے ریئل پولیٹک کے مزید جوہر دکھائے. جب تہران میں ہاسٹیج کرائسس ہوا اور امریکی الیکشن سر پہ آ پہنچے تو امریکی عوام موجودہ صدر جمی کارٹر کے شدید خلاف تھی. جمی کارٹر کی مخالفت کو رونلڈ ریگن کی کیمپین نے خوب کیپٹلائز کیا. کئی ذرائع کے مطابق ایرانیوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا کہ الیکشن سے پہلے ہاسٹیجز کو رہا نہ کیا جائے. A rather large number of Reagan voters saying that they cast their votes because of Mr. Carter's handling of the hostage situation. الیکشنز آئے, ریگن کی جیت ساتھ لائے, اور پھر جس دن ریگن نے وائٹ ہاؤس میں قدم رکھا اسی دن ایران سے ایک پرواز اڑی. اس پرواز میں امریکی ہاسٹیجز سوار تھے. ایرانی اپنے حصے کی ڈیل نبھا چکے تھے. اب سوال تھا کہ امریکی کیا کریں گے. اور پھر مارچ 1981 میں اسرائیل نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سیکریٹری آف اسٹیٹ الیگزینڈر ہیگ نے اسلحے کی پہلی شپمنٹ کو آتھرائز کیا. جب ایران کانٹرا اسکینڈل کے نام سے ان خفیہ ڈیلنگز کا پردہ فاش کیا گیا تو نومبر 26, 1986 میں وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ پبلش کی. اس میں بتایا گیا کہ ریگن ایڈمنسٹریشن نے 1981 سے اسرائیل کو ایران اسلحہ پہنچانے کا اپروول دیا ہوا تھا. اب تک آپ وجہ سمجھ ہی گئے ہوں گے. وہ صدام کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے. جب ایران کانٹرا اسکینڈل کا پردہ فاش ہوا تو سامنے آنے والے ناموں میں سے ایک نام تھا ایرانی بزنس مین البرٹ حکیم کا, اور انہوں نے ٹیسٹیمنی دیتے ہوئے بتایا کہ ایران کو اسلحہ بیچنے کی ایک ہی وجہ تھی, یہ کہ صدام کا تختہ الٹایا جائے. You who is saying that we will cooperate to depose. No, General Secord wrote this. Okay, so that, and it was General Secord who also said it, wasn't it? Did he say it to the Iranians or did he not? I think it was more than General Secord. If I recall correctly, it was the attitude of the total delegation. اس دوران ایران عراق فرنٹ پہ بھی کئی تبدیلیاں آ چکی تھیں. قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مسلمان کا خون پی رہا تھا, اور استعماری طاقتیں جن کے خلاف دونوں ممالک لڑنے کے دعوے دار تھے اس جنگ سے ڈھیروں منافع بنا رہے تھے. بالآخر اگست 1988 میں یہ 8 سالہ جنگ اختتام کو پہنچی. ان دو سپر کنگز کے مقابلے میں کم و بیش 10 لاکھ لوگ جان سے جا چکے تھے, اور نتیجہ کیا؟ کچھ نہیں. دونوں ممالک کے رقبے میں کوئی اضافہ نہ ہوا. سرحد وہی موجود تھی جہاں جنگ سے 8 سال پہلے تھی. لیکن اب صدام ایک اور بڑی مصیبت سے دوچار تھا. جنگ کے دوران لیے گئے اربوں ڈالرز کے قرضے لوٹانے تھے. ایک تباہ حال معیشت کو دوبارہ اٹھانا تھا. عوام جو شدید بدظن ہو چکی تھی انہیں اعتماد میں لانا تھا, کیونکہ ہر ڈکٹیٹر کی طرح صدام بھی بغاوت سے خوفزدہ تھا. یہ بات کردوں پہ ڈھائے گئے بے انتہا مظالم سے بھی واضح تھی. بغاوت کو چلنے کے لیے پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دی گئیں. کیمیکل اٹیکس کر کے ہزاروں لوگوں کو بے دردی سے مار دیا گیا. One spring morning in 1988, a mysterious cloud spreads across the Kurdish city of Halabja. 5,000 civilians are dead. ساتھ ہی سفارتکاری کا ایک محاذ کھلا ہوا تھا. صدام عرب ریاستوں سے جنگی مدد میں لیے گئے اربوں ڈالرز واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا, اور نہ ہی یہ ڈالرز قرض کی صورت میں دیے گئے تھے, بلکہ تاثر یہ تھا کہ یہ گرانٹس ہیں. اسی لیے جب کویت نے کہا کہ عراق کی طرف سے ان کا قرض لوٹایا جائے تو دونوں ریاستوں کے درمیان گرما گرمی شروع ہو گئی. مذاکرات کا آغاز ہوا. صدام نے یاد دہانی کرائی کہ یہ جنگ صرف عراق کی نہیں بلکہ عالم عرب کی جنگ تھی, جس کا جنگی نقصان صرف عراق نے اٹھایا تھا. اسی لیے جنگی امداد کی مد میں دی گئی رقم کو کسی صورت قرض نہیں کہا جائے. اس نے کہا کہ جب جنگ کے دوران بذریعہ کویت عراقی تیل بیچا گیا تو اس کی مد میں آنے والی رقم جو اصولی طور پہ عراق کا ریونیو ہے, کویتی اسے بھی قرض کی مد میں واپس مانگ رہے ہیں. صدام نے مثال دی کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے سوویت یونین اور ویسٹرن الائز کی مدد کرتا رہا. تو کیا عرب ریاستیں جو ان لائک امریکہ اور روس ایک قوم ہیں, انہیں عراق کو اس نازک موڑ پہ دیکھتے ہوئے ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن کویت نے قرض معاف کرنے سے انکار کر دیا. اب جنگ سے ریکور کرنے اور معیشت کی رفتار بڑھانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ تیل سے آنے والے ریونیو کو میکسیمائز کیا جائے. اب جب عراق نے تیل کے ذریعے اس بحران سے نکلنے کی ٹھانی تو پتہ چلا کہ یہاں بھی کویت نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. کویت اوپیک کے کوٹا سے کہیں زیادہ تیل بیچ رہا ہے, جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں $15 فی بیرل تک گر گئی ہیں. عراق کو اس کا شدید نقصان ہونے لگا. فی بیرل اگر $1 قیمت گر رہی تھی تو عراق کو $1 ارب کا نقصان ہو رہا تھا. سفارتکاری کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوششیں کی گئیں, کئی فورمز پہ آواز اٹھائی گئی, لیکن معاملات ویسے ہی رہے. پھر ایک تیسرا تنازع آ کھڑا ہوا. جنگ کے بعد عراق کی شط العرب پہ موجود بندرگاہیں جنگ کے دوران لگائی گئی مائنز اور توڑ پھوڑ کی وجہ سے ابھی تک ان آپریشنل تھیں. اسی لیے اب سمندر تک رسائی خور عبداللہ چینل کے ذریعے ممکن تھی. لیکن اس چینل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلے 2 جزیروں تک رسائی چاہیے تھی, اور مسئلہ یہ تھا کہ دونوں جزیرے کویت کی ملکیت میں تھے.
صدام نے کویت سے جزیروں کا کنٹرول مانگا. اس کا خیال تھا کہ کویت کو ایرانی حملوں سے بچانے کے عوض اسے یہ جزیرے مفت میں دیے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا. کویت نے لیز کی صورت میں دینے کی پیشکش کی، جسے عراق نے اپنی انسلٹ تصور کیا. جزیروں کا تنازع اور آئل کوٹا اسکینڈل کو عراق میں معیشی جارحیت تصور کیا جانے لگا. سفارتی ناکامی کے بعد اب اپنی بات منوانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ کویت پہ باقاعدہ جنگ مسلط کر دی جائے، لیکن یہ فیصلہ انکل سیم کی اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا تھا. اسی لیے 25 جولائی کے دن امریکی سفیر اپریل گلاسپی کو صدارتی محل بلایا گیا. کئی گھنٹوں تک ایک میٹنگ چلی. صدام نے عراق کی معاشی صورتحال سمجھائی، امریکہ کو کویتیوں کے ساتھ مل کر عراق کے خلاف سازشیں کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا. امریکی سفیر کا بڑا سمپل سٹانس تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری عرب ریاستوں کے کانفلکٹس پہ کوئی رائے نہیں. یہ ایک جملہ اس پوری میٹنگ کا خلاصہ تھا. کئی ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اس بات سے صدام کو لگا کہ کویت پہ حملے کی صورت میں امریکہ ذاتی طور پہ انوالو نہیں ہوگا. اور پھر اس تاریخی ملاقات کو ایک ہفتہ گزر گیا. 2 اگست کی رات 2 بجے صدام کی فوج نے کویت پہ دھاوا بول دیا. آٹھ سالہ ایران عراق جنگ کے نتیجے میں عراقی فوج خطے کی طاقتور ترین فورس بن چکی تھی. 10 لاکھ فوجی جوان، 1000 جنگی ٹینکس اور لاتعداد آرٹلری سے لیس. اس جنگ میں صدام دنیا کی چوتھی بڑی فوج کی قیادت کر رہا تھا. خطرہ دیکھتے ہوئے کویتی حکومت کے ٹاپ عہدیدار تو پہلے ہی سعودی عرب بھاگ گئے تھے، اور پھر 24 گھنٹوں کے اندر کویتی فوج نے ہتھیار ڈال دیے. صدام نے اعلان کیا کہ آج سے کویت عراق کا 19واں صوبہ ہے اور باس پارٹی کے ایک وفادار کو گورنر بنایا. بغداد میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور سفارتی طبقے میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں. حملے کے چند گھنٹے بعد سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا. ریزولوشن پاس کی گئی جس میں عراقی فوج کو کویت خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا. پھر اگلے ہی دن ایک اور ریزولوشن پاس ہوئی. عراق پہ کمر توڑ سینکشنز لگا دی گئیں. ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے صدام مذاکرات کی میز پہ آیا. وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک پیشکش رکھی گئی. اس پیشکش کے مطابق عراق کویت سے قبضہ ختم کر دے گا، بشرطیہ یہ کہ اسرائیل نے جو قبضہ سیریا، فلسطین اور لبنان کے علاقوں پہ کیا ہوا ہے اسے بھی ختم کرایا جائے. سینکشنز ہٹائے جائیں اور جن 2 جزائر پہ پورا تنازع کھڑا ہوا ہے ان دونوں جزائر کو عراق کے حوالے کیا جائے. لیکن دوسری طرف سے کوئی مثبت جواب نہ آیا. 29 نومبر کے دن سیکیورٹی کونسل میں ایک اور قرارداد پاس ہوئی. عراق کو 15 جنوری 1991 سے پہلے کویت سے انخلاء کا الٹیمیٹم دے دیا گیا. دسمبر میں صدام نے ایک اور پیشکش کی. وہ کویت پر قبضہ ختم کرنے اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھا، بشرطیہ یہ کہ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیار بھی ضبط کیے جائیں. لیکن ایز ایکسپیکٹڈ اس پیشکش کو بھی رد کر دیا گیا. اس بارے میں مشہور زمانہ امریکی دانشور نوم چومسکی اپنی کتاب ہاؤ دی ورلڈ ورکس میں مغرب اور خاص طور پہ امریکہ کے دوہرے معیار پہ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ معاملہ پرامن مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہی نہیں تھا. بہرحال 15 جنوری 1991 کا سورج طلوع ہوا تو الٹیمیٹم ختم ہو چکا تھا، اور ٹھیک 2 دن بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پہ دھاوا بول دیا. This will not stand, this aggression against Kuwait. جنگی جہازوں نے عراق کے شہروں پہ حملے کیے. تاریخ کی سب سے بڑی فضائی بمبار مہم کا آغاز ہوا. 42 دن اور 42 راتوں تک عراق کے شہروں پہ ہولناک بمباری کا سلسلہ جاری رہا. امریکی میڈیا پہ بتایا گیا کہ یہ ٹارگیٹڈ حملے ہیں، لیکن اس بات کا حقیقت سے صفر تعلق تھا. آزاد ذرائع کے مطابق 17 جنوری سے لے کر 28 فروری یعنی جنگ بندی تک تقریباً 13,000 سویلینز اپنی جان سے گئے. پے در پے 2 جنگوں کے بعد صدام کا عراق تباہ و برباد ہو چکا تھا. بہتری کی تھوڑی بہت امیدیں اس وقت ختم ہو گئیں جب امریکہ نے سینکشنز ہٹانے سے انکار کر دیا. His nation is in ruin. 500,000 of his people are dead. 1990 میں 44 ارب ڈالرز کی GDP 1995 میں گر کر 9 ارب ڈالرز پہ آ گئی. ان انتہائی خراب حالات میں صدام نے سہارا لیا مذہب کا. شریعت کے کچھ قوانین کو لاگو کیا گیا. عراق کے جھنڈے پہ اللہ اکبر کے کلمات لکھوائے گئے. 1993 میں فیتھ کیمپین کا آغاز کیا گیا جس کے دوران مساجد اور اسلامک انسٹیٹیوشنز کی تعمیر کرائی گئی. دنیا کو حیران کر کے 3 سال کے دورانیے میں صدام نے اپنے لہو سے قرآن کریم لکھوایا. نئی صدی کے آغاز پہ عراق کی معیشت کی حالت کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی. یہ عراقی ریکوری کا فیز تھا، لیکن عراق سے اٹھتے عراق کا یہ سفر بہت جلد کٹ شارٹ ہونے والا تھا، کیونکہ نئی صدی کا آغاز ایک نئی جنگ ساتھ لانے والا تھا. 11 ستمبر 2001 کے دن ٹوئن ٹاورز کے زمین بوس ہونے کے ساتھ ورلڈ آرڈر کی باقیات بھی زمین بوس ہو گئی. ایک نئی دنیا کی تعمیر کا آغاز ہوا. ایک ایسی دنیا جس کی بنیادیں افغانستان سے لے کر عراق تک کے معصومین کے خون پہ کھڑی کی جانی تھیں. آج پینٹاگون کے عملے کے چہروں پہ خوف اور بے بسی منڈلا رہی تھی.
3-4 انٹیلیجنس اہلکار ایک کمرے میں بیٹھے دن بھر کے ہولناک واقعات پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ اچانک سے فیکس مشین بلنک کرنے لگی. کسی کا پیغام آیا تھا. نام پہ نظر پڑی تو یہ اہلکار چوکس ہو گئے. ریاستی مشینری کے اہم ترین رکن کا پیغام تھا. پیغام پڑھنا شروع کیا تو ہر بڑھتے لفظ کے ساتھ ان کی حیرانی میں اضافہ ہونے لگا. بوکھلاہٹ میں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. انٹیلیجنس کا ایک اصول ہے کہ جو چیز آپ جانتے نہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. اس کمرے میں موجود ہر شخص خواہش کر رہا تھا کہ کاش اس کاغذ پہ کبھی نظر ہی نہ پڑی ہوتی. یہ کاغذ کس کی طرف سے تھا اور اس میں کیا لکھا تھا؟ ابھی سمجھاتا ہوں. امریکی صدر جارج بش کیمپ ڈیوڈ میں اپنے ٹاپ ایڈوائزرز کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے ہیں. 9/11 کے بعد القاعدہ سے نمٹنے کا طریقہ زیر بحث ہے. بالآخر میٹنگ ختم ہوتی ہے اور امریکی صدر ہاتھ میں کافی کا مگ تھام کر فائر پلیس میں دہکتے شعلوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ایک شخص انہیں غور سے دیکھ رہا ہے. باقی ایڈوائزرز ادھر ادھر ہو چکے ہیں. وہ اسی موقع کی طاق میں تھا. وہ بش کے پاس کرسی لگا کر بیٹھ جاتا ہے. یہ شخص سیدھا کام کی بات پہ آتا ہے. وہ جانتا تھا کہ گلف وار کے بعد CIA نے صدام کا تختہ الٹنے کی کئی کوششیں کی تھیں اور اسی لیے اس نے بش کے سامنے عراق پہ حملہ کر کے قابض ہونے کا ایک منصوبہ رکھا. وہ بش کے کاؤبوائے مزاج سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ماضی میں وہ تیل کے کاروبار سے منسلک رہ چکا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ اس قبضے کے بعد ہم عراق کے تمام تیل کے ذخائر کو اپنی ملکیت میں منتقل کر لیں گے. یہ منصوبہ سن کر بش کی آنکھیں چمکنے لگی. پہلا تیر نشانے پہ لگ چکا تھا. یہ منصوبہ پیش کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ کا ڈپٹی ڈیفنس سیکریٹری پال وولفووٹز تھا. یہ وہی شخص تھا جس کا پینٹاگون میں پیغام آیا تھا. اور جانتے ہیں اس نے اس پیغام میں انٹیلیجنس اہلکاروں کو کیا حکم دیا تھا؟ یہ کہ تحقیق کرو کس طریقے سے صدام دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے اور 9/11 سے اس کا کیا کنیکشن بن سکتا ہے. انٹیلیجنس اہلکاروں کی حیرانگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ جہاں پوری انٹیلیجنس کمیونٹی القاعدہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، وولفووٹز کا صدام کو ذمہ دار ٹھہرانے سے کیا مفاد وابستہ تھا؟ لیٹ می ایکسپلین. آج کل ٹکر کارلسن کا ایک اسرائیل نواز امریکی پولیٹیشین ٹیڈ کروز کے ساتھ کیا گیا انٹرویو خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. اس میں ٹیڈ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کے مفاد کو کیٹر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سمجھیں پال وولفووٹز اس دور کے ٹیڈ کروز تھے، اسرائیل اور زائنزم کی متحرک سپورٹر اور اسرائیل لابی کے وائٹ ہاؤس میں موجود خاص آدمی. کیمپ ڈیوڈ کی اس ملاقات میں انہوں نے جارج بش کے ذہن میں عراقی قبضے کا بیج بو دیا تھا. اب بیج کو پودا بننے اور پھل لانے کے لیے وقت درکار تھا اور پھر بہت جلد وہ وقت آ گیا. MI6 کے ڈائریکٹر واشنگٹن پہنچ چکے ہیں. انہیں ارجنٹ نوٹس پہ بلایا گیا ہے. ایئرپورٹ پہ سرکاری گاڑیاں انہیں ریسیو کرتی ہیں اور انہیں ایک مقام تک لے جایا جاتا ہے. یہاں ان کی ملاقات CIA کے ڈائریکٹر جارج ٹینٹ سے کرائی جاتی ہے. اس ملاقات کا موضوع تھا عراق اور صدام حسین. MI6 کے ڈائریکٹر کو کچھ خفیہ معلومات دی جاتی ہیں اور پھر وہ لندن واپسی کے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. یہ ویسے تو ایک انتہائی خفیہ ملاقات تھی لیکن اس کے نوٹس لے کر ایک کلاسیفائیڈ میمو میں شامل کیے گئے اور پھر سال 2005 میں یہ میمو صحافی مائیکل سمتھ کے ہاتھ لگا اور آج 2025 میں آپ ہماری زبانی سن رہے ہیں. جب یہ خبر سامنے آئی تو امریکہ کے خلاف اور عراق کے حق میں ثبوت کی لمبی فہرست میں ایک اور اضافہ ہوا کیونکہ اس میں بتایا گیا کہ CIA نے امریکی حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جھوٹی انٹیلیجنس رپورٹس بنائی، رشوتیں بانٹی، ان شارٹ ہر وہ کام کیا جس کے ذریعے عراق میں مداخلت اور صدام کا تختہ پلٹنے کا دنیا کے سامنے جواز رکھا جا سکے. اور پھر دنیا بھر میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بکنے لگا. ہر چینل پہ سوٹڈ بوٹڈ امریکی عہدیدار اور پیڈ دانشور اسٹیج سجاتے عراق کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور صدام کی موجودگی سے امریکہ کو دوچار خطرے کی جھوٹ اور فریب پہ مبنی داستان سناتے. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. We will not allow any terrorist to threaten civilization with weapons of mass murder. Saddam Hussein's regime is a grave and gathering danger. The evidence indicates that Iraq is reconstituting its nuclear weapons program. This is about the disarmament of Iraq. Time is running out. اور یوں امریکہ میں عراق پہ حملے کے لیے عوامی رضامندی انجینئر ہونے لگی. کچھ آوازیں موجود تھیں جو بتانے لگیں کہ UN انسپیکٹرز نے عراق میں تقریباً 700 انسپیکشنز کی ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ عراق کے پاس ایسے کوئی ہتھیار نہیں. لیکن اس سب کے باوجود امریکی میڈیا مسلسل جنگ کے خواب بیچتا رہا. بش ایڈمنسٹریشن نے اپنی سیلز پچ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اور بات کا اضافہ کیا، یہ کہ صدام نے عراق میں القاعدہ کے ممبران کو ٹریننگ دی. Al-Qaeda terrorists escaped from Afghanistan and are known to be in Iraq. انٹیلیجنس فکسنگ کے نتیجے میں امریکی کانگریس اور سینٹ سے عراق پہ حملے کا اپروول لے لیا گیا. اب باری تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی. نومبر 2002 میں UN نے عراقی تنازع کو مد نظر رکھتے ہوئے قرارداد پاس کی جس کے مطابق عراق UN کے انویسٹیگیٹرز کو اپنے ملک کے ہر کونے تک رسائی دے تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ کیا واقعی ایسا کوئی ہتھیار ہے یا نہیں.
اب مسئلہ یہ تھا کہ صدام UN کی ہر قرارداد پہ عمل کرنے کے لیے تیار تھا اور یہی امریکی نہیں چاہتے تھے۔ ہینز فلکس نامی شخص کی قیادت میں ایک ٹیم کو عراق بھیجا گیا۔ مسلسل 4 مہینے تک اس ٹیم نے عراق کے مختلف مقامات کی خاک چھانی، مختلف انسپیکشنز کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، کچھ بھی نہیں۔ کوئی کیمیکل، بایولوجیکل یا کیپیبل آف ماس ڈسٹرکشن ہتھیار، کچھ نہیں۔ لیکن یہاں سے امریکہ نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیے، بگ بلی بن کر UN کے پروسیس کو اوور سٹیپ کیا، اور 17 مارچ کے روز بش کی طرف سے صدام حسین کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. لیکن پھر الٹیمیٹم کا وقت گزر گیا۔ 20 مارچ 2003 آیا۔ امریکی افواج نے ایک مرتبہ پھر عراق پر دھاوا بول دیا۔ American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. تاریخ انسانی کی ایک خونی جنگ کا آغاز ہوا، بلکہ جنگ کیا، جنگ تو جب ہوتی ہے جب دونوں فریق برابر ہوں۔ یہ تو ایک ون سائیڈڈ میچ تھا۔ 30 سال سے اقتدار میں بیٹھے صدام کی حکومت 30 دن بھی امریکی فائر پاور کے سامنے نہیں ٹک سکی، اور عراقی تاریخ میں صدام کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آپ کو پھر حیران کیے دیتا ہوں، ہمیں یہ کلپ تو اکثر دکھایا جاتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ اسٹیچو گرانے والے عراقی نہیں تھے۔ امریکیوں نے پروپیگنڈا کا ایسا سٹیج سجایا تھا جسے دیکھ کر گوبلز بھی بلش کر جائے۔ اسٹیچو کے اطراف کا ایریا مکمل طور پہ کلیئر کرایا گیا، صحافیوں کو پوزیشن سنبھالنے کا حکم دیا گیا، اور پھر امریکی مرینز ایک کرین ساتھ لائے۔ کسی جذباتی مرین نے اسٹیچو کے چہرے پہ امریکی جھنڈا ڈھانپ دیا اور پھر اسٹیچو کو گرا دیا گیا۔ جو افراد اسٹیچو گرانے میں امریکیوں کا ساتھ دے رہے تھے، یہ امریکی نواز سیاستدان احمد چلابی کے سپورٹرز تھے، اور ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جو سالوں سے ملک سے بھاگے ہوئے تھے، اور امریکی انہیں اسی قسم کے مناظر سجانے کے لیے ساتھ لائے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کا بڑا حصہ صدام کا مخالف تھا، لیکن they would have chosen Saddam over Americans any day۔ In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. پورے ملک میں صدام اور اس کے بیٹوں کی تلاش میں سرچ آپریشن جاری تھا۔ گھر گھر امریکی فوجی جاتے، ریڈز کرتے، مگر نہ جانے انہیں زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ 21 جولائی کے دن ایک عراقی آدمی امریکی ایئر بیس میں آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس انتہائی قیمتی معلومات ہیں۔ اسے ایک سینئر اہلکار سے ملایا جاتا ہے اور پھر اس کی بات سن کر اسے ساتھ لیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں یہ شخص امریکیوں کو کہاں لے گیا؟ موصل میں موجود اس جگہ پر جہاں صدام کے دونوں بیٹوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اس نے ڈالرز کے لیے اپنے دوستوں کا سودا کر لیا تھا۔ امریکی فوجیوں نے اس کمپاؤنڈ کو گھیرے میں لے لیا۔ اسپیکر پہ اعلانات نشر کیے گئے کہ ہتھیار ڈال کر باہر آ جائے، لیکن ادائے اور قصائی کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب لڑتے لڑتے جان دیں گے۔ کلاشنکوف اور راکٹ لانچروں سے امریکیوں پہ حملہ کیا گیا۔ 3 گھنٹے تک تابڑتوڑ فائرنگ کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور تنگ آ کر امریکیوں نے میسائل مار کر اس گھر کو تباہ کر دیا۔ گھر تباہ ہونے کے باوجود بھی ایک تیسرا شخص مستقل فائرنگ کرتا رہا۔ یہ صدام کا نوعمر پوتا تھا، صرف 14 سال عمر تھی اس کی، لیکن سرنڈر کرنے پہ موت کو ترجیح دے رہا تھا، اور پھر اپنے باپ اور چاچا کی طرح اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اب باری تھی صدام کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مہینوں کی محنت کے بعد بھی مل نہیں رہا تھا۔ جولائی سے لے کر ستمبر 2003 تک امریکی فوج کے قابل ترین گروپس نے صدام کو ڈھونڈنے کے لیے 12 مین ہنٹس کا آغاز کیا، مگر ناکام رہے۔ لیکن پھر دسمبر 2003 میں ان کی کوششیں رنگ لائیں۔ ایک ریڈ کے دوران صدام کا سب سے قابل اعتماد ساتھی محمد ابراہیم عمر گرفتار ہو گیا۔ انٹروگیشن کے دوران اس نے اگل دیا کہ صدام کہاں موجود ہے، اور امریکی فورسز کی ایک ٹیم اسے ساتھ لیے اس مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابراہیم انہیں ایک فارم پہ لایا تھا۔ فارم کے دونوں کمپاؤنڈز کی تلاشی لی گئی، مگر صدام کا نام و نشان نہیں ملا۔ تھک ہار کر یہ ٹیم واپس جانے لگی تو اچانک ایک فوجی کی نظر زمین پہ پڑی لکڑی کے پنے پہ پڑی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ لیا اور ایک لات مار کر لکڑی کو سائڈ پر ہٹایا۔ زمین میں اس جگہ پہ ایک خلا موجود تھی،
جیسے کسی نے کوئی سرنگ بنائی ہو، اور پھر اس خلا میں سے ایک چہرہ نمودار ہوا، لمبی داڑھی والا ایک بوڑھا آدمی جس کا بدن کمزور پڑ چکا ہے لیکن آواز کی مضبوطی بدستور موجود ہے۔ امریکی فوجی ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ زبان سے چند الفاظ کہتا ہے، میرا نام صدام حسین ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. He was found near a farmhouse outside the city of Tikrit. صدام کو امریکی کسٹڈی میں رکھا گیا، اس سے انٹروگیشن کے دوران باتیں اگلوائی گئیں، اور پھر ٹھیک 1 سال بعد عراق کے آل پاورفل حکمران صدام حسین کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ احاطہ عدالت میڈیا سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، پوری دنیا میں یہ منظر لائیو سٹریم ہو رہا تھا، ہزاروں انسان ٹی وی سکرینز کے آگے سانسیں تھام کے بیٹھے تھے کہ جج نے صدام سے پہلا سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ صدام نے کہا، لا منطق لأنه اسمي معروف للعراقيين وللعالم۔ بظاہر داڑھی سفید ہو گئی تھی، جسم کمزور ہو گیا تھا، صحت متاثر ہو رہی تھی، لیکن نہ مفروری کا ایام اور نہ ہی امریکی قید صدام کی باغی روح کو رتی برابر بھی ٹھیس پہنچا پائی تھی۔ یہ وہی صدام تھا، اپنے نام کی تعبیر پہ عمل کرنے والا، صدام یعنی مزاحمت کرنے والا۔ الامريكان فلا تقدر لا انت ولا ابوك يجيبني الى مكان الفلاني فوق راسك فوق راسك، هذه مو محكمة، هذه امریکیوں نے ہر حربہ آزمایا تھا لیکن وہ صدام کے اسپرٹ کو چوٹ نہیں پہنچا پائے تھے۔ اس نے زندگی بھر سر اٹھا کر جیا تھا، اور اب جب موت اس کے سامنے کھڑی تھی تو وہ موت کو بھی سر اٹھا کر گلے لگانا چاہتا تھا۔ ان مناظر کو دیکھ کر صدام لوگوں کی نظر میں ایک ہیرو بنتا جا رہا تھا۔ اس دوران عراقی عدالت میں صدام کا کیس بدستور چل رہا تھا۔ اس کیس کے دوران اس کے کئی وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، کئی ججز کو تبدیل کیا گیا۔ یہ ایک شام کیس تھا، عدالت نہیں سرکس تھا، ججز نہیں امریکہ کی کٹ پتلیاں تھیں۔ بہرحال 5 نومبر 2006 صدام حسین کو موت کی سزا سنائی گئی، اور یہاں دنیا نے ایسے تاریخی مناظر دیکھے جو دیکھنے والے کی یادداشت کے کسی نہ کسی حصے میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ واقف نتلو قرار الحكم، استمع الى قرار المحكمة واقفا، اسمع القرارات، اي واقفا، كن واقفا، لا جاعل الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12۔ عید الاضحیٰ تھی آج، لیکن چند سالوں سے فلسطین سے لے کر عراق تک، کشمیر سے لے کر افغانستان تک مسلمانوں کے قتل عام نے سبھی کو رنجیدہ کیا ہوا تھا۔ اس عید کے موقع پر جو کیفیت سوار تھی وہ شاید اقبال کے اس شعر میں بیان کی جا سکتی ہے، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں۔ تکبیریں تو میناروں سے بلند ہو رہی تھیں، لیکن وہ حکمران جس کے پاس اختیارات تھے، طاقت تھی، اس نے اپنی حریت کو استعمار کے آگے قربان کر رکھا تھا، اپنے بھائیوں بہنوں کے قتل میں سہولت کار بنا ہوا تھا۔ نا امیدی کے اس دور میں ایک شخص تھا جس سے تھوڑی بہت امید وابستہ تھی، شاید اسی لیے آج کے دن اسے تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا، پیر بیڑیوں میں اور ہاتھ ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، اور پھر اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا۔ اس کے تاثرات میں ذرا تبدیلی نہ آئی۔ جلاد بھی حیران تھا کہ کون ہے یہ جو موت سامنے دیکھ رہا ہے مگر اس کا بدن کپکپا نہیں رہا، چہرے پہ خوف جھلک نہیں رہا۔ جلاد اس کے چہرے پہ کالا کپڑا ڈالتا ہے مگر وہ اس کپڑے کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گلے لگانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا۔ ایک چھوٹا سا مجمع یہ منظر دیکھنے کے لیے اکٹھا ہے۔ تختہ دار پہ اس کے لبوں نے کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیا، پھر کھڑاک کی آواز کے ساتھ صدام حسین کا چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عجب کوئی آزاد آدمی تھا، موت کے وقت بھی خوف سے آزاد تھا۔ ہزار برائیاں تھیں اس آدمی میں، لیکن وہ ہر مرتبہ استعمار کے سامنے اس وقت کھڑا ہوا تھا جب ہر کوئی پیچھے جا رہا تھا۔ صدام کی موت کے بعد جو عراق کا حال ہوا وہ ایک پوری الگ کہانی ہے، جو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن اس کی موت کے ٹھیک 2 سال بعد پوری مسلم دنیا کے حکمران ایک کانفرنس میں اکٹھے بیٹھے تھے، جب ایک شخص جذبات سے بوجھل آواز میں تقریر کرنے لگتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ استعمار نے آج ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہے ہیں۔ یاد رکھو ایک ایک کر کے تم سب کی باری آئے گی اور اس وقت بھی ہمارے ہونٹ سلے رہیں گے۔ ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ یہاں پہ موجود حکمران طنزیاں ہنسنے لگے، لیکن مستقبل میں اس کی یہ پیشن گوئی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ کس ملک کا حکمران تھا؟ اس کی بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور پراسرار کہانی ہے۔ گیس کریں میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس شخص کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔